السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ایز لرننگ۔ آج ہم اسلامک اسٹڈیز فار گریڈ 7 کا یونٹ نمبر 5 کریں گے، اسلامک ہسٹری اینڈ جغرافی، جس کا آج کا ہمارا ٹاپک ہے دا مدر آف بلیورس۔ تو چلیں اپنی ویڈیو کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے حضرت عائشہ کے بارے میں۔ حضرت عائشہ بیٹی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ان کی والدہ کا نام رومان تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی جب وہ مکہ میں تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن کیا مدینہ میں 3 سال بعد، جب ہجرت کو 1 سال ہوا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہلے سال چلے گئے تھے تو اس کے 1 سال بعد، 1 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کیے ہوئے مدینہ میں ہو گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تھے نا، تو جب 1 سال ہو گیا تھا تب حضرت عائشہ جو ہے ان سے مدینہ میں ملی تھیں۔ اگر نالج کی بات کریں تو وہ بہت سپیریئر تھیں دوسری بیویوں کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ امام ظہری کا کہنا ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ انہیں بہت ساری احادیث یاد تھیں دوسرے کمپینینز کے مقابلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں ہیں ان کے مقابلے میں انہیں سب سے زیادہ حدیثیں یاد تھیں، اور ان کی جو دوسری بیویاں ہیں وہ حضرت عائشہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں ہیں وہ حضرت عائشہ سے جو ہے وہ ریلیجیس میٹرز کو ڈسکس کرتی تھیں اور ان سے کوسچنس بھی پوچھتی تھیں ریلیٹڈ ٹو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان کا دور چلا تھا، خلافت کا دور چلا تھا، تو حضرت عائشہ جو ہے اس دوران فتویٰ دیا کرتی تھی، جوڈیشل ججمنٹس دیا کرتی تھی۔ یعنی جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو اس پہ چیک کیا جاتا ہے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے اس کا کیا حل نکلے گا، تو جو حل نکلتا ہے، جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بتا دیا جاتا ہے۔ تو وہ حضرت عائشہ وہ فتوے دیتی تھی، یعنی وہ بتاتی نہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کس کو کس طریقے سے جو ہے سولو کرنا ہے، ریلیجیس مذہب ہمارا کیا کہتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اکارڈنگ اس کو کس طرح سولو ہونا کرنا چاہیے اس پرابلم کو۔ اچھا، انہوں نے جو ہے کچھ اسلامک ایونٹس اور ہسٹوریکل ایونٹس کے بارے میں بھی انفارمیشن دی تھی، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی تھیں تو انہیں بہت ساری چیزیں یاد تھیں، تو وہ لوگوں کو اس بارے میں تعلیم دیتی تھیں، کیونکہ پہلے لکھنے کا سسٹم نہیں تھا، تو اسی لیے جو ہے وہ لوگ اور صحابہ کرام جو ہے وہ پہلے یاد کر لیا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث وغیرہ ہوتی تھی، اور پھر وہ دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ وہ بہت پرہیزگار خاتون تھیں، پائس مینس پرہیزگار خاتون تھیں، انٹیلیجنٹ تھیں، جرنلسٹ تھیں، یعنی دوسروں میں چیزیں بانٹتی تھیں۔ سخاوت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہت سخی خاتون تھیں، اور ان کی اپنی خود کی بہت سیلف رسپیکٹ تھی۔ یعنی ایک بندہ ہوتا ہے نا جو بات کرتا ہے تو سامنے والے کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی ہاں وہ اپنے رسپیکٹ میں بات کر رہا ہے، اس کی اپنی کوئی رسپیکٹ ہے، سامنے والا اس سے عزت سے بات کرتا ہے، ایسی پرسنالٹی تھی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور وہ فروگل لائف گزار رہی تھی، یعنی سمپل لائف گزار رہی تھی، اکنامیکل لائف گزار رہی تھی، بہت زیادہ لگژریس لائف انہوں نے نہیں گزاری تھی۔ انہوں نے کبھی بھی چاشت کی پریئر کو نہیں چھوڑا، نفل پریئر کو۔ یہ جو چاشت کی جو نماز ہے وہ فجر اور ظہر کے درمیان ہوتی ہے، اور اس میں پڑھنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ وہ ریگولرلی روزے بھی رکھتی تھیں اور حج بھی انہوں نے ہر سال پرفارم کیا تھا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں 67 غلاموں کو آزاد کرایا تھا۔ حضرت عائشہ جو ہے وہ مدرز آف بلیور تھیں، ٹھیک ہے، سارے امہات المومنین کی جو ہے وہ ماں کہلاتی ہیں، جنہوں نے 2210 احادیث جو ہے وہ بتائی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ جو احادیث تھیں وہ بتائی تھی لوگوں کو۔ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 58 ہجری میں، جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت کا دور چل رہا تھا، اور اس وقت ان کی ایج 67 تھی۔ انہیں جنت البقیع میں جو ہے دفنایا گیا تھا جیسا کہ ان کی خواہش تھی۔ اب ہم بات کرتے ہیں حضرت حفصہ کے بارے میں۔ حضرت حفصہ بیٹی تھی حضرت عمر کی، اور ان کی والدہ کا نام تھا زینب بن ماذون۔ وہ پیدا ہوئی تھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ پہلے ان کی شادی ہوئی تھی حضرت خانیس سے، حضرت حفصہ کی، اور پھر وہ ان کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مائگریٹ کر کے مدینہ چلی گئی تھی۔ وہاں پر بیٹل آف بدر ہوئی تھی، جنگ بدر ہوئی تھی، جس میں ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ شدید زخمی ہو گئے تھے اور انہیں شہادت نصیب ہوئی تھی۔ ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد 3 ہجری میں ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تھی۔ ڈو یو نو میں لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کے قرآن کو آرگنائز کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی آیت کو ارینج کر کے ان کی ایک پراپر بک ہونی چاہیے، تب حضرت حفصہ جو ہے وہ سپروائز کر رہی تھیں، اور تبھی قرآن کی پہلی بک بنی تھی، پہلی کتاب قرآن جو ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے اس شکل میں، تب بنائی گئی تھی حضرت حفصہ کی سپرویژن میں۔ حضرت حفصہ نے جو ہے وہ قرآن حفظ کیا ہوا تھا، اس لیے انہیں قرآن کی ارینجمنٹ کے بارے میں جو ہے نالج تھی۔ ان کا انتقال 45 ہجری میں مدینہ میں ہوا، جب حضرت امیر معاویہ کا خلافت کا دور چل رہا تھا۔ گورنر ماروان نے جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ پڑھوائی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بھی اس میں موجود تھے۔ اب ہم حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتی تھیں اور بہت جینرس تھیں، یعنی بہت سخی تھیں، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں ام المساکین کا ٹائٹل دیا گیا، مدر آف دا پور۔ ان کی پہلی شادی حضرت عبداللہ بن جاشا سے ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہیں شہید کر دیا گیا تھا بیٹل آف احد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی 3 ہجری میں ہوئی تھی،
ٹھیک ہے. اور یہاں پہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انہیں مدر آف بلیورز کہا گیا ہے، یعنی ایمان والوں کی ماں کہا گیا ہے، جن کی نماز جنازہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھائی تھی، اور جو اللہ کا حکم آیا تھا نماز جنازہ پڑھانے کا وہ انہی کے وقت میں آیا تھا. ان کا انتقال شادی کے 2-3 مہینے بعد ہی ہو گیا تھا، اور ان کی عمر اس وقت 30 ایئرس تھی. وہ اور حضرت خدیجہ بیویاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جن کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا تھا اور جنہیں جنت البقیع میں دفنایا گیا. ہوپ آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کا سیکنڈ پارٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.